السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزشتہ روز المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان یوم تاسیس منایا گیا۔ اس کی تمام تر سٹوری آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سحر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سحر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ناظرین، ہم زیادہ وقت نہیں لیتے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لوگوں کا مشکور ہوں اور اسپیشلی المدینہ ٹرسٹ والوں کا کہ آج ان کی میں دعوت پہ یہاں پر آیا اور میرے لیے کچھ زندگی میں ایسی چیزیں عیاں ہوئی کہ یہاں سے ایک سبق لے کے جانا چاہیے۔ آج ظہیر بھائی دنیا میں نہیں ہے، جو پودا وہ لگا گے، جو اپنی قبر کو ٹھنڈے کر گے، ان کا رب اور وہ جانے اگلا جہان ان کا کتنا اچھا کر دیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور آج ہم اس جگہ پر کم از کم 500-600 لوگ اکٹھے ہو کر ان کے ٹرسٹ کی اور ان کے سارے ثواب کے لیے دعا گو ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، یہ غیر سیاسی اجتماع ہے، مجلس ہے، محرم کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ بھی ہے اور دکھ درد کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں ایک مرحوم کے لیے دعا کرنا اور اس کی چھوڑی ہوئی جماعت کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرنا، اگر یہ کام ہر وہ بندہ جو سیاست میں آئے اور اس نظریے کے ساتھ آئے کہ جی آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں قوم کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم جیسے فوج میں گئے تو ہمیں کہا آپ فوج میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے کہا ہم قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ یہ رٹے رٹائے فکرے ہوتے ہیں۔ قوم کی خدمت تو یہ جو آج آپ لوگ کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کی آدھی چپاتی ان کو کھلا کے تو آدھی پڑوسی کو کھلا دے، بس یہ خدمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر روزہ تھا، آپ روزے سے تھے، مولا علی شیر خدا کی دہلیز پہ دستک ہوئی، غلام نے کہا کہ باہر ایک فقیر آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے روزے کا سامان ہے اس میں کھجوریں ہیں، پانی اس کو دے دو، آج علی نمک سے روزہ کھول لے گا۔ یہ سال، یہ قربانی اور یہ جذبہ اسلامی معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ آج میں الیکشن لڑتا ہوں، 5-6 کروڑ روپیہ میں لگا دیتا ہوں، الیکشن کمیشن کو میں وہی لمٹ لکھ کے دیتا ہوں جو اس نے مجھے مختص کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے باہر نہ جانا۔ اگر میرے اندر جذبہ ہے خدمت کا تو میں وہ 5-6 کروڑ اس بچی کی طرح دے دوں نا جس نے 3 کروڑ روپے دے کے آج اس ٹرسٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے جی میں سیاست میں ہوں، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، وہ اپوزیشن میں بیٹھ گیا، خدمت ختم ہوگی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ابتدا کرنی پڑے گی اپنے گھر سے۔ وہ ابتدا کیا ہے؟ یہ ابتدا ہے جہاں میں آج کھڑا ہوں، جس ٹرسٹ میں کھڑا ہوں۔ اگر ہر یونین کونسل میں 10 لوگ آج تیار کر لے کہ ہم نے رات کو کسی کو بھوکے سونے نہیں دینا، کسی بچی کو بغیر جہیز کے گھر سے نہیں بھیجنا، کسی مریض کو بغیر دوائی کے نہیں مرنے دینا، کسی پیاسے کو پیاسا نہیں چھوڑنا، تو قسم خدا کی ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ مدینہ کی ریاست ہوگی، صحابہ کرام باہر نکل کے زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب ہی دینے والے ہوں۔ مگر دوہرا معیار ہے۔ کام کی ابتدا، ابھی انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس نے استعفیٰ دیا، اخوت قائم کی، آج بریگیڈیئر مقصود اور ان کی ٹیم نے ایک نظام کو چلا دیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر میں اپنا گھر بنا رہا ہوں
تو میں سود پہ پیسے لے لوں گا ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے. یہی بات ہے یا نہیں؟ رشتہ داروں سے ادھار لے لوں گا, میں چندہ نہیں مانگوں گا. مگر جب اللہ کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ جی کا گھر بن رہا ہے, آپ چندہ دیں. اللہ آپ کے چندے کا محتاج ہے؟ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے ٹوکری لے کے, جی مسجد بن رہی ہے چندہ دے. طریقہ بدلے, چندہ دینا ہے, ہر ایک نے دینا ہے. اللہ کا گھر بن رہا ہے مگر طریقہ ہم نے غلط اپنا لیا ہے. یہ کوئی اکاؤنٹ نمبر لگاؤ کہ جی اس جگہ پر ایک مسجد بن رہی ہے, اس کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. جو مخیر حضرات ہیں خاموشی سے چھپ کے اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں, اس کا معاملہ اور اس کا اللہ کا رہے. ہم ہر جگہ پہ کھڑے ہیں جی اللہ کا گھر بن رہا ہے, اور اللہ تمہارے پیسوں کا محتاج ہے. شرک تو یہاں سے شروع کر دیتے. ہم نے طریقہ بدلنا ہے. آج آپ لوگوں نے طریقہ بدل لیا نا, سارے اکٹھے ہو گئے. کسی کو نہیں پتا کہ کس کی امداد ہو رہی ہے, مریض کو نہیں پتا اس کی دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں, بیٹی کو نہیں پتا جہیز کہاں سے آ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا تعلیم کی کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ طریقہ ہے, اللہ اس کو قبول کرے. غیر سیاسی سا ماحول ہے. میں بھائی ظہیر نے جو پودا لگایا, اللہ جنت میں اس کے درجات بلند کرے. مگر یہ بتاتا جاؤں کہ ملک, ہمارا ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کس بنیاد پر قائم ہوا تھا بتائیں؟ بنیاد ایک ہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ ہم نے کہا لے کے رہے گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ کہاں گیا ہمارا مقصد؟ ہم تو سود کے نظام پہ پاکستان کو چلا رہے. اللہ سے جنگ ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے. جب تک سود کے نظام کو پاکستان کی ریاست ختم نہیں کرے گی, پاکستان کی ریاست آگے نہیں چل سکے گی. بات ختم ہوگی بس. لاکھ الیکشن ہو جائے, لاکھ الیکشن چوری ہو جائے, لاکھ ریفرنڈم ہو جائے, اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اس نظام کے لیے کوشش کریں, اپنی زکوٰۃ خیرات اس کی حفاظت کرے. دیکھو بات یہ ہے کہ حج سال میں ایک دفعہ, زکوٰۃ کا مہینہ ایک دفعہ, رمضان کا مہینہ ایک دفعہ, نماز 5 دفعہ, صدقات روز ہر وقت جب چاہے عشر فصل پر مقرر ہے نا, ہر وقت مقرر ہے. مگر کسی کی امداد کا ٹائم مقرر نہیں ہے. صبح بھی امداد کرے, شام کو بھی کرے, رات کو بھی کرے. اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے مخلوق کی خدمت کا, مگر وہ خدمت کا جذبہ ہم ایک دوسرے کو دیں. یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں خطبوں میں ہم نہیں بتاتے, ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نہیں ہوگی, اس کے پیچھے پڑھی تو ہو جائے گی. ابھی بریگیڈیئر صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا, کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا مسجد میں, جلدی سے اس نے نماز پڑھی. مولوی صاحب نے کہا اتنی جلدی نماز پڑھ لی. اس نے کہا بات حاضری کی, حاضری لگ گئی ہے نا. اللہ دے والے, ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے, اپنا طریقہ ہے. مگر آج دل بڑا خوش ہوا کہ چکوال میں جو کام ہو رہا ہے, چکوال سے مجھے ایک نسبت بھی ہے. میرا پرانا گاؤں بھی ہے چکوال. یہ کسی کو نہیں پتا. پتا ہے یا نہیں پتا؟ یہی تو پتا نہیں ہے نا. لوگ مجھے کہتے تھے تم فیض حمید کو پڑھ جاتے ہو. میں کہا میں چکوال کا عوان, وہ بے نسلہ پتہ نہیں چکوال کا کون ہے. میں نسل والا عوانا دا پتر ہوئے, موت کو لو ڈر جائے, کربلا والے اون نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ میرا پرانا گاؤں ہے. انگا سے آئے چکوال, چکوال سے چلے گئے ہری پور, ہری پور سے چلے گئے مانسرا, اور آج پھر ہم چکوال میں کھڑے ہیں. اپنی دھرتی پہ کھڑے ہیں, اپنے بزرگوں کی دھرتی پہ کھڑے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کا میرے ایک چھوٹا سا نواس ہے, تو وہ میں جہاں سے گزرتا ہوں تو دور سے آواز لگاتا ہے, نعرہ حیدری یا علی. کہتے ہیں نانا ہیپی. میں کہا ہیپی. میری بیٹی کہنے لگی اس کو آپ نے نعروں پہ لگا دیا. میں کہا تمہاری ماں نے اپنے باپ کے نعروں پہ لگا دیا, میں نے اپنے دادے کے نعروں پہ لگا دیا.
میں کہا یہ تو قیامت تک علی علی ہوگا، قیامت تک حوض کوثر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو علی علی کرے گا تو وہ گزر جائے گا۔ حضرت بلال دانا شام کو بچوں کو اکٹھا کرتے، بغداد کے شہر میں لڈو دیتے، کہتے چلو علی علی کرو، حیدر حیدر حیدر۔ اب موضوع ادھر چلا گیا ہے۔ ایک دن بغداد کے ہارون رشید نے کہا یار یہ بہلول روز پورے شہر کے بچوں کو اکٹھا کرواتا ہے، علی علی کے نعرے لگاتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آگے ہوتے ہیں ہر دربار میں چاپلوس لوگ ضرور ہوتے ہیں، وہ دربار کبھی چل نہیں سکتا جس میں چاپلوس نہ ہو۔ ایسے ہی ہوا میں قلعے کھڑے کر دے، حضور آپ کہیں تو ہم اس کا ناطقہ بند کر دیں، کل سے نہیں ہوگا علی علی۔ انہوں نے کہا پیسے کتوں آنے؟ کہا جی سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے لوگوں کی، بہلول سارا دن مزدوری کرتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھجوریں لوگوں کی توڑ کے بوریوں میں بند کرتا ہے، شام کو محنت مزدوری کرتا ہے، پیسے لاتا ہے، لڈو خریدتا ہے، بغداد کی گلیوں میں تقسیم کرتا ہے اور علی علی کرواتا ہے۔ علی کی اولاد بیٹھے ہو تو میں نے کہا فضائل علی بھی بیان ہی کر دوں۔ ہارون رشید نے کہا کل سے بہلول کی مزدوری بند۔ بند تو بند سی جی، وہ جنہ دے چنڈے چلتے ہو نا، وہ 5 سالے چنڈے نہیں ہوتے منسٹر والے، وہ قیامت تک چلتے ہیں۔ سلطان العارفین قیامت تک حق بہو رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حکم ہوا جناب آج تو لڈو نہیں ہے، بچوں نے کہا بہلول ہم تو آج نعرے نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو۔ حکم ہوا بہلول جاؤ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھ جاؤ، گروندے بناؤ، لڈوؤں کا بندوبست ہوگا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہاں تشریف فرما ہوئی، کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ جن کا اللہ کے ولیوں پہ اعتقاد ہو نا، یقین ہو، محبت ہو، اٹیچمنٹ ہو، کرامت پہ یقین ہو، کرامت ہو کے رہتی ہے۔ حضرت اقبال چلے گئے سرہند شریف اور دعا کی، اے والی سرہند میرے گھر اولاد نہیں ہے، مجدد الفسانی کی دربار پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا تو جس سے جاوید پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اقبال کلندر نہیں ہو گیا تھا، کرامت پہ اعتماد تھا۔ تو جب زبیدہ آئی کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گروندے بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، خریدنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کتنے کا؟ کہا 2 دینار۔ زبیدہ نے اپنا لاکٹ اتارا دے دیا، اس نے توڑا 2 موتی، باقی سمندر میں پھینک دیا۔ کہا بہلول اتنا قیمتی؟ اس نے کہا میرے لیے تو 2 ہی اس بھی ہیرے قیمتی ہے، باقی تو میرے لیے فضول ہے۔ رات کو گیا، بیچا، لڈو لیے، نعرے پھر لگے۔ اور ہارون رشید نے کہا میں نے کہا تھا کہ بہلول کو مزدوری نہ دے۔ اس نے کہا جی گھر سے جا کے پوچھے۔ درباریوں نے کہا بی بی صاحبہ گئی تھی، دریائے فرات پر واک کر رہی تھی، بہلول کو اپنا ہار دے دیا، اس نے توڑ کے سمندر میں پھینک دیا، دریائے فرات کی نہریں اس کو لے گئی، 2 موتی بیچے اور علی علی ہو گیا۔ گھر آیا، کہا بیگم صاحبہ اتنا قیمتی ہار اور ایک شخص کے کہنے پہ آپ نے دے دیا؟ انہیں کہا میں نے جنت میں گھر خریدا۔ کہا وہ تو مجنو ہے۔ اسے کہا وہ مجنو تمہاری آنکھوں میں، میری آنکھوں میں اللہ کا ولی ہے وہ۔ رات کو سو گیا ہارون صاحب۔ اقتدار کا نشہ بھی ڈاڑھا ہوتا ہے مقصود صاحب، اقتدار کا نشہ اندھا کر دیتا ہے، مگر پیچھے وارث تکڑے ہون تو اندھا نہیں ہون دیندے۔ ڈبر نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنہ دے۔ کہا یہ کیا کیا؟ سو گئے ہارون رشید صاحب، خواب دیکھتے ہیں، جنت میں پھر رہے ہیں، ایک محل ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، اندر جا رہے ہیں، فرشتے نے روک دیا۔ اسے کہا میری مسز کا ہے۔
اس نے کہا اس نے خریدا ہوا ہے. صبح اٹھے بلول میرے جنت میں گھر, انہوں نے کہا جنہوں نے بن دیکھے خریدا ان کا ہو گیا, تم نے تو دیکھ کے رات کو آئے. تو یہ بات ہے دوستو, یہ ہے فیض علی اور یہ مقام علی. تو جو سمجھے گا تو بیڑے پار ہو جائیں گے, تو نہیں سمجھے گا تو وہ الجھن میں ہی پڑا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم آئے, چکوال کی ترقی شروع ہے. نواز شریف کی بیٹی نے بزدار کا 4.5 سال کا گند صاف کر دیا ہے. شہباز شریف نے عمران کا گند صاف کر دیا ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی والا ہو تو مائنڈ نہ کرنا, میں بات بڑی کلیئر کر رہا ہوں. میں بخل میں نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کر رہا ہوں. آج چکوال میں 200 سے 300 لوگوں کو گھر بن کے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ آج چکوال جھیل کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, صاف پنجاب ہو رہا ہے. لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سال میں مزید سہولتیں ملیں گی. اور یہ کیا فیض تھا؟ اسرائیل کو ایران نے ٹھوک کے رکھ دیا, جس طرح ترکھان ہتھوڑی سے میخ کو ٹھوک دیتا ہے. یہی بات ہے یا نہیں؟ ہر ایک میزائل پہ یا علی مدد تھا. فتح اس کی ہوئی جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑا. آج عزت ملی پاکستان کو. شہباز شریف صلح کروا رہے ہیں, اسحاق ڈار صلح کروا رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف صلح کروا رہا ہے. عزت پاکستان کی ہوئی ہے. لفظ پاکستان ہے. آج اقتدار ہے, کل نہیں ہوگا. 8ویں پاکستان بنا دیا نواز شریف نے, قیامت تک 8ویں پاکستان ہے. واہ نواز شریف, کیا کیا تم نے کام کیے, مگر میری جیسی قوم تمہیں ملی, تمہاری قدر ہی ہم نے نہیں کی. بس ہم نے تو قائد اعظم کی قدر نہیں کی, مادر ملت کی نہیں کی. 8ویں پاکستان بنا دیا. آج انڈیا ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا. ایران نے جب اسرائیل کو فلسطین کا بدلہ لیا, عزت پاکستان کو ملی. اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس ایک بہت بڑے طوفان پہ قابو پا لیا ہے. آج پیٹرول 74, ڈیزل 74 روپے سستا ہوا ہے 1 گو میں. آنے والا وقت ایران سے تیل بھی آئے گا, تجارت بھی ہوگی, کاشکر گوادر بھی چلے گا, ٹرین بھی ٹرکی تک چلے گی وایا ایران. سوئی گیس پروجیکٹ ہوگا. بولو آمین. اللہ نے ہماری سن لی ہے. اے اللہ کو نگار ہیں, سود کھاتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. IMF کا سود ہے, ورلڈ بینک کا سود ہے. کیا کریں, نااہلوں نے لیا قرضہ, ہماری نسلیں اتاریں گی. اے اللہ تو مدد فرما کہ اس سود کی لعنت سے نجات پائے. جب نواز شریف نے کہا تھا میں نے کشکول توڑ دیا, میں ورلڈ بینک IMF کے قرضے اتار رہا ہوں, غلام اسحاق نے گھر بیچ چھوڑا. جاؤ نواز شریف, بس زیادہ تم قرضے نہ اتارو. جب اس نے 8ویں دھماکے کیے, اٹک قلعے میں بند ہو گیا. جاؤ نواز شریف, زیادہ 8ویں دھماکے نہ کرو. جب کاشکر گوادر شروع کیا, باجوہ نے گھر بیچ چھوڑا. مگر اب نواز شریف گھر نہیں جائے گا. نواز شریف نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے وقف کر دی ہے. کہتے ہیں نواز شریف مرتا ہے مر جائے, مگر پاکستان زندہ باد کر کے جائے گا انشاءاللہ تعالی. بات یہ کرنی تھی. بابا جی کے جذبات. صحیح ہے, آپ کی بات میں وزن ہے. صحیح, آپ صحیح تشریف لگے, صحیح کہہ رہے ہیں. بابا جی کے الفاظ کی, جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. 80 سال گزر گئے, 70 سال گزر گئے, انہوں نے مایوسی میں زندگی گزار لی. یہ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھے اور ہاتھ پہ سرسوں اگی ہو, اگے گی. آپ یقین رکھیں, آپ ان فساد سے نکلے باہر جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا, اس طرف توجہ دیں. نواز شریف کا پروگرام
اگر پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے نکال دے آج 1947 کی طرح پاکستان کھنڈر نظر آئے گا آپ کو. یہاں میں اے سی ٹرینک تھا چکوال سے, میں جب گاڑی میں بیٹھا تو مجھے لاہور جاتے ہوئے 9 گھنٹے لگے. ایک شادی پہ پہنچنا تھا, میں جب گیا تو ٹینٹ سدھر گئے تھے. آج آپ ادھر باہر نکلتے ہیں, دل کرے تو لاہور چلے جائیں, دل کرے تو اسلام آباد چلے جائیں, اور نواز شریف کیا کرے آپ کے. میں زندہ باتیں لے آیا, بات ہو رہی تھی مدینہ ٹرسٹ کی. نام اتنا بابرکت ہے, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. صاحب جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. جس نام کے ساتھ آپ نے منسوخ کیا اس ٹرسٹ کو, اللہ اس میں برکت دے گا. وہ سوئے لال ہزار پھرتے, تیرے دن اے بہار پھرتے. کیوں جی, کہ دن بہار پھر جائیں گے, نسبت ہے نا. وہ سوئے لال ہزار پھرتے, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. تو یہ تاجداروں کی منگتوں کی گلیاں یہ فیض لائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ عزم, یہ ہمت, یہ جرت آج میں سبق سیکھ کے گیا ہوں کہ ہر ایک سیاستدان کو, وہ خواہ ایم پی ہے یا ایم این اے, اپنی کیپیسٹی میں ایک چھوٹا سا اپنا ڈیرا بناتا ہے, اس میں اگر ایک کمرے کا ٹرسٹ بنا دے اور ہر سال ایک بچی کی شادی, ہر مہینے ایک مریض کا علاج, ہر مہینے ایک بچی کی فیس دے, تو معاشرے میں کافی سارا بوجھ کم ہو جائے گا. میں یہاں پر آیا, آپ کا ٹراما سینٹر, اس کی میرے ساتھ بات ہوئی. پھر آپ کا ایک بڑا رادھا سینٹر جو ہے بند پڑا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا 2 اپلیکیشنز بنا دے مجھے, اس کو امپروو کریں گے. اس میں کوئی سرجن بیٹھے, کوئی دل کا ڈاکٹر بیٹھے, معذور بچوں کے لیے. آج چکوال والوں انشاءاللہ تعالی پوری مسلم لیگ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے. یہ چکوال کی خوش قسمتی ہوگی کہ اس ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, چکوال کی, میں تو یہ کہوں گا کہ چکوال تو مریم نواز کا سسرال ہے, بس بات ختم ہو گئی. کیوں جی, شادی ہو گئی ہماری, مانسرا چلے گئے. میں نے کہا پہلے وقتوں میں جب شادی ہوتی تھی نا, عوانوں کے گھر جب دلہن آتی تھی, شجرہ پڑھنے والا باہر آتا تھا, کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بی بی صاحبہ, دلہن صاحبہ ایک پاؤں کھڑا کر کے شجرہ سنیں. وہ شجرہ سناتا تھا, پھر وہ کہتا تھا دوسرا پاؤں. میں کہا وہ رواج ہی ختم ہو گیا, ورنہ لاہور والے کہتے ساڑی کڑی دے پیر ہی سوچ گئے تجھے کھڑے کر کر کے. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, رواج ہوتے تھے, شجرہ بتاتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آج بھی جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دادی صاحبہ کے مزار پہ 40 دن ماں چلا نہا کے جاتی ہے. شادی ہوتی ہے وہاں جاتی ہے. حضرت سلطان العارفین کی کزن ہے, حضرت بابا سجاول صاحب کی والدہ ہے, اور ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کا مزار چکوال میں, حضرت پیو شاہ رحمت اللہ تعالی. دوستو انشاءاللہ تعالی اس ٹرسٹ کے ساتھ آج سے ہمارا پہلے بھی دلی لگاؤ تھا. بریگیڈیئر مقصود صاحب کی آگوش میں ہم نے ٹریننگ پائی, اکٹھے رہے, زندگی کا ایک سفر گزرا, نے ہمیں فتح دی ہے, فلسطین کے معصوم بچوں کا بدلہ لیا, اور آج پاکستان کے حالات اللہ بہت بہتر کرے گا. اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے. یہ محرم کا مہینہ ہے, اور کربلا کے معصوموں کا صدقہ, شہداء کربلا کا صدقہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ وہ ہے جس کی آواز مدینہ تلک جائے. نعرہ تکبیر, ایسے نہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, پاکستان, شہدائے پاکستان,
अफवाज पाकिस्तान। तकरीब से ब्रिगेडियर मलक मकसूद, डॉक्टर इकरामुल हक, पीर वकार करूली, उमर फारूक शाह ने भी खताब किया।